بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا درس شروع تھا، آیت نمبر 119 کا درس ہوا تھا۔ اب انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 120 اور آیت نمبر 121 کا درس ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ تو یہاں سے اللہ رب العزت یہود و نصارہ کی پیروی کو لے کر اس بارے میں بات فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے الیہود ولا النصارہ، یہودی بھی راضی نہیں ہوں گے، عیسائی بھی راضی نہیں ہوں گے، ہرگز۔ مگر کب راضی ہوں گے؟ فرمایا حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کی ملت کی۔ یعنی یہود و نصارہ جو آپ سے معجزات کا تقاضا کرتے ہیں، اس سے ان کی نیت یہ نہیں کہ وہ معجزات دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، بلکہ وہ صرف آپ کو پریشان کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ وہ آپ پر کسی صورت میں بھی راضی نہیں ہوں گے مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دین کی پیروی کریں۔ یہودی چاہتے ہیں کہ آپ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے لگ جائیں اور تورات پہ عمل کریں، اور اس تورات پہ عمل کریں جس تورات کے اندر تحریف ہوئی ہے۔ اب اللہ کے نبی ایسا قدم اٹھائیں، یہ تو بالکل شان شان نہیں، اور نہ ہی ایسا کریں گے۔ تو ان کی رضا اسی میں ہے۔ عیسائی کہتے ہیں انجیل کو مانا جائے، انجیل بھی وہ مانی جائے جس میں تحریف ہو۔ اللہ کے نبی یہ کہاں سے کریں؟ تو ان کی بس خواہش یہ ہے، باقی جتنی وہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ کر دکھائیں، یہ کر دکھائیں، کر بھی دیا جائے ان کے سامنے تو انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ دنیا میں بھی ہماری ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ ہمارے کئی رشتہ دار ہوتے ہیں، ریلیٹیوز ہوتے ہیں، جو ہم سے تب تک خوش نہیں ہوتے جب تک ہم ان کے رواج کے اندر، ان کی رسومات کے اندر نہ ڈھل جائیں۔ ٹھیک ہے؟ ان کی رسومات کیا ہوتی ہیں؟ شریعت کے خلاف، نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف۔ خصوصاً جو آج کل کچھ رسومات چلتی ہیں، ایک پردے کو لے کر خصوصی چلتی ہے، دوسری داڑھی کو لے کر چلتی ہے، رشتے میں بھی یہ آڑ بن جاتی ہے۔ جی بچہ داڑھی نہیں رکھے گا تب رشتہ دیں گے۔ وہ خدا کے بندو، نبی علیہ السلام کی سنت ہے اس کے پاس تو رشتہ نہیں دیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی بڑی بات۔ اور ایسے ہی پردے کے حوالے سے، جب تک جی آپ لوگ ہمارے گھر آ کے بے پردگی سے نہیں گھومیں گے، فحاشی سے نہیں گھومیں گے، تب تک ہم آپ سے راضی نہیں ہونے والے، کیونکہ ہمارا ماحول ایسا ہے۔ تو دیکھیں، ہمیں تو چاہیے کہ جو لوگ پردہ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے احکامات کو زندہ کرتے ہیں، ہم ان سے خوش ہوں، نہ کہ ہم یہ کریں کہ بھئی وہ احکامات کو کیوں زندہ کر رہے ہیں، ہماری طرح کیوں نہیں ہو جاتے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، نیک راستے کی طرف جانے کی توفیق دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کے نبی سے کہ آپ سے یہود و نصارہ تب تک خوش نہیں ہوں گے، چاہے آپ انہیں معجزات دکھاتے رہیں اللہ کی طرف سے، یہ خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی اتباع کر لیں، ان کے دین میں نہ چلے جائیں، تب جا کے وہ خوش ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے پھر فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہی ہے، اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے وہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور البتہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا، خطاب کیا کہ آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، آپ کو حق بات کا علم ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط باتیں کرتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ نے ان کی پیروی کی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ ابھی دیکھیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ نے اتباع کی، اس میں خطاب تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا گیا، مگر سمجھانا امت کو مقصود ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا بسا اوقات کہ آکھنا تیوں سمجھاونا نواں، یہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ بیٹی کو کہنا اور سمجھانا بہو کو۔ ٹھیک ہے کہ بیٹی کو کبھی کہنا بھائی ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، مقصد کیا ہوتا ہے؟ بہو کو سمجھانا۔ اللہ رب العزت نے خطاب اللہ کے نبی کو کیا لیکن سمجھایا امت کو۔ اللہ کے نبی ایسا قدم کبھی نہ اٹھاتے، کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، وہ تو اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں، کبھی ایسا قدم نہ اٹھاتے، معصوم عن الخطا۔ ٹھیک ہے،
وہ تو خطا سے بھی معصوم ہے، تو انہوں نے نہیں کرنا تھا، لیکن خطاب یہاں کر کر امت کو بتانا مقصود ہے، کیونکہ پیغمبر کے متعلق تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ گمراہ لوگوں کی پیروی کرے گا، البتہ امت کے افراد سے اس کا امکان اور خوف ہے۔ اس لیے امت کو سمجھایا گیا کہ اگر تم علم ہو جانے کے بعد یہود و نصارہ کی خواہشات پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوگی اور تمہارا حمایتی اور مددگار کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آج ہم قرآن کو جانتے ہیں، حدیث کو جانتے ہیں، دینی مسائل کو جانتے ہیں، احکام پردہ جانتے ہیں، کئی مسائل کو جانتے ہیں، نماز کی فرضیت کو جانتے ہیں، روزے کی فرضیت کو جانتے ہیں، زکوٰۃ کی فرضیت کو جانتے ہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود اتباع نبی کی سنت کے خلاف، اتباع غیر مسلموں کی۔ شادی بیاہ کے مسائل کو دیکھ لیں، اسی طریقے سے ہم اپنے جہیز کے مسائل کو دیکھ لیں، یہاں پر اتباع غیروں کی ہو رہی ہے، رسومات چل رہی ہیں، بھئی فلاں کہے گا یہ کیسا ہے کیسا ہے، کچھ دیا نہیں ہے، جو کہے گا تو اس کے منہ پہ تھپڑ مارے نا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی کا بھی تو دیکھ لو جہیز کیا تھا۔ آج غریب بیچارہ اپنی بیٹی کی شادی بھی نہیں کرا سکتا کہ یار فلاں کہے گا کہ جہیز نہیں دیا، فلاں کہے گا کہ جہیز نہیں دیا، جب تک ٹرین بھر کے جہیز کی نہیں ہوگی تب تک شادی نہیں ہوگی۔ یہ ہماری رسومات نکلی ہوئی ہیں۔ یہ کیوں نہیں کرتے کہ بیٹی کو بس مصلح ہاتھ میں دیں، قرآن ہاتھ میں دیں، کچھ دینی کتابیں دیں، یہی اسلوب حیات ہے، یہی طریق حیات ہے، اسی پہ زندگی گزاریں۔ یہ کیوں نہیں دیتے؟ ہم تو جب تک سونا چاندی لد لد کے ٹرین بھر کے نہ دیں تب تک تو لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کی بیٹی کی شادی کرائی ہی نہیں ہے، اس کی تو شادی ہی نہیں ہوئی۔ تو ہم ان حالات میں پہنچے ہوں، خدا را ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالیں۔ ادروائز یہاں پر فیصلہ ہو چکا ہے قرآن کا کہ ہمارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حمایتی مددگار نہیں ہوگا، پھر کہاں جائیں گے؟ تو یہود و نصارہ کی نقالی پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، حتیٰ کہ وہ اگر کسی سوراخ میں گھسیں گے تو تم بھی اس سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرو گے۔ آج کے معاشرے پر نظر کی جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھائی دے رہا ہے۔ یہود و نصارہ کا جو فیشن ایجاد کرتے ہیں، مسلمان اس کی نقالی کو فخر سمجھتے ہیں اور تہذیب جدید کا نام دے کر اس کو اپناتے ہیں، حالانکہ ان کا مقصود مسلمانوں کو اپنی تہذیب اور اخلاق سے دور کرنا ہے، لہٰذا ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچو۔ خدا را تلاوت کلام پاک کے آداب فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے احکامات کو تسلیم کیا جائے اور ان پر عمل کیا جائے، اور اس کی منع کردہ باتوں سے بچا جائے، اور اس کے احکامات کو مانا ہی نہیں ہے ان لوگوں نے، اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز ہی نہ آنا، تو یہ اس کی تلاوت کا حق نہیں، اس تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگرچہ تلاوت ہم کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، بڑے شد و مد سے زبر زیر پیش ماد غنہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی حق تب تک ادا نہیں ہوگا جب تک اس نے جس چیز کو حرام کہا ہے اس کو ہم نے حرام نہ جانا، جسے حلال کہا ہے اسے حلال نہ جانا۔ جیسا کہ بعض عیسائی اور یہودی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور بعض جگہوں میں عیسائی ٹیچر قرآن کریم پڑھاتے ہیں، مگر مانتے نہیں ہیں اور نہ ہی اس پر عمل کرتے ہیں، تو اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اسی طرح اہل کتاب تورات اور انجیل زبور کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، اور اپنی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، اور اس کا علم ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، تو ایسے لوگوں نے تلاوت کا حق ادا نہیں کیا۔ تلاوت کا حق ادا کرنے والوں میں حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت ثعلبہ، حضرت عدی بن حاتم، حضرت تمیم داری، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور قرآن کریم کی تلاوت کا حق اس وقت ادا ہوگا جب اس کا مفہوم سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے، جیسا کہ انہوں نے کیا۔ آج ہم ویسا نہیں کر پاتے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھتے ہیں لوگ مگر قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ رب قارئ للقرآن، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، والقرآن یلعنہ، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہے اقیم الصلاۃ، اور نماز نہیں پڑھتا، آیت پڑھ رہے کہ اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، لیکن نماز کو پڑھ ہی نہیں رہا، اتو زکوٰۃ ادا کرو، اور صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ سے بھاگتا ہے، تو یہ تلاوت کا حق ادا نہیں کر رہا، اور قرآن اس پر لعنت کر رہا ہے، کیونکہ جو پڑھ رہا ہے اس پر یہ عمل نہیں کر رہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے حلال کردہ احکامات کو حلال اور حرام کردہ احکامات کو حرام سمجھا جائے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس طرح پڑھے، کلمات کو ان کی جگہ سے نہ بدلے، اور خواہ مخواہ ان کی تعویل بھی نہ کرے۔ فرمایا اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ فرمایا ومن یکفر بہ،
اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، بس وہی لوگ نقصان اٹھانے والے، یعنی اہل کتاب میں سے جس نے قرآن کریم کا انکار کیا، اس نے اپنی کتاب کا بھی انکار کیا، اور اس انکار کا وبال بھی انہی پر ہے، انہی پہ پڑے گا کہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر یا اللہ تعالیٰ کے نبی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا کام تھا پہنچانا، اللہ کا کام پہنچوانا، اللہ کے نبی کا کام آگے پہنچا دینا، بھائی یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، ہر چیز پہنچ چکی ہے۔ اب جو اس پر عمل نہیں کرے گا تو پھر عند اللہ ہمارے لیے عذاب العظیم بنے گا، اگر ہم نے ان چیزوں پر عمل نہ کیا تو خدا را خود کو، اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی کے طریقوں کے خلاف کرنے سے بچائیں۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔